بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے پریویس لیکچرز تک ہم افیکٹو لیڈرشپ ڈسکس کر رہے تھے، اور افیکٹو لیڈرشپ میں ہم نے موٹیویشن کی بات جو ہے وہ اسٹارٹ کر لی تھی۔ تو موٹیویٹنگ امپلائیز میں تین طریقے ہیں امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے۔ موٹیویشن کیا ہے، ڈرائیوز کیا ہیں، نیڈس کیا ہیں، یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارے پریویس لیکچرز میں۔ امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تین ڈفرینٹ قسم کی اپروچز ہیں، اس میں سے ایک ہے ٹو مینیج موٹیویشن تھرو ڈرائیوز اینڈ نیڈس۔ ٹھیک جی، یہ ڈرائیوز اور نیڈس جو ہے وہ ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں۔ دوسری اپروچ ہے جی مینیجنگ موٹیویشن تھرو گولس، ایکسپیکٹیشنس اینڈ فیڈ بیک۔ اینڈ تھرڈ اپروچ ہے ٹو مینیج دا موٹیویشن آف امپلائیز تھرو ایکسٹرنسک اینڈ انٹرنسک ریوارڈس۔ تو یہ تین اپروچز ہیں، اس میں سے فرسٹ اپروچ میں تین تھیوریز ہیں، اس کے علاوہ بھی تھیوریز ہیں، لیکن فرسٹ اپروچ کی جو تین تھیوریز ہیں، میسلوز نیڈس ہیرارکی تھیوری، یہ ہم اسٹڈی کر چکے ہیں۔ لرنڈ نیڈس تھیوری ہم نے تھوڑا سا اسٹارٹ کیا تھا، اسے ہم دوبارہ سے جو ہے وہ لے کر چلیں گے اور کمپلیٹ کریں گے۔ ٹھیک جی، اینڈ فور ڈرائیو تھیوری کو ہم ڈسکس کریں گے آج کے اس لیکچر میں۔ اس کے علاوہ جو یہ دو اپروچز ہیں، ان کو ہم انکلوڈ نہیں کر رہے، ڈسکس نہیں کر رہے ڈیو ٹو لمیٹڈ ٹائم، رائٹ جی۔ تو امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کی تین اپروچز ہیں، تھرو ڈرائیوز اینڈ نیڈس، تھرو گولس، ایکسپیکٹیشنس اینڈ فیڈ بیک، یا تھرو ایکسٹرنسک اینڈ انٹرنسک ریوارڈس۔ تو ڈرائیوز اینڈ نیڈس کو ہم پریویسلی ڈسکس کر چکے ہیں، موٹیویشن کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں، میسلوز نیڈس ہیرارکی تھیوری بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ دو ٹاپکس جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے۔ ٹھیک جی، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں لرنڈ نیڈس تھیوری۔ اوکے جی، تو لرن نیڈس تھیوری جو ہے وہ سائیکولوجسٹ ڈیوڈ میکلینن نے ایکسپلین کی تھی آن میسلوز آئیڈیا۔ جو میسلوز کی ہم نے نیڈس ہیرارکی تھیوری پڑھی ہے، اسی کے اوپر جو ہے یہ بیس کرتی ہے، اور یہ لرن نیڈس تھیوری کہتی ہے کہ نیڈ کو اسٹرینگتھ ملتی ہے، یا یہ ری انفورس ہو سکتی ہے، یا یہ مزید ویکنڈ ہو سکتی ہے بائی پرسنل ویلیوز اینڈ سوشل انفلوئنسز۔ جس طرح سے کہ میسلوز نیڈ ہیرارکی تھیوری کہتی تھی کہ ہر انسان کی نیڈس جو ہے وہ سیم ہے، بیسک ہے، سیم ہے، ایک جیسی ہیں، جبکہ لرن نیڈس تھیوری کہتی ہے کہ جو ہیومن بینگس کی جو نیڈس ہیں وہ کہیں پر زیادہ اسٹرنگتھن ہو جاتی ہیں یا کہیں پر زیادہ ویکنڈ ہو جاتی ہیں، ڈپینڈنگ آن دا پرسنل ویلیوز اینڈ سوشل انفلوئنسز، کلچر اور نارمس کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہوئے۔ ٹھیک جی، یعنی کہ یہ پاسبلٹیز ہیں کہ ایک ڈیولپڈ کنٹری میں رہنے والے ہیومن بینگ کی نیڈس ڈفرینٹ ہوں گی ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری میں رہنے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ ٹھیک جی، تو یہ اس کو اسٹرینگتھ ملتی ہے نیڈس کو، یا یہ ویک ہوتی ہیں ڈپینڈنگ کہ پرسنل ویلیوز کیا ہیں، سوشل انفلوئنسز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جی چائلڈہڈ لرننگ کا بھی اس میں رول ہے، پیرنٹل اسٹائلز اور سوشل نارمس کا۔ لرن نیڈس تھیوری یہ کہتی ہے کہ جو نیڈس ہیومن بینگ کی بنتی ہیں، اس میں بچپن سے جو بندہ سیکھتا ہوا آ رہا ہے، اس کے ذہن میں جو چیز ڈالی جا رہی ہے، اس کی بیس پر جو ہے اس کی نیڈس ڈیزائن ہوتی ہے۔ ٹھیک جی، تو اکارڈنگ ٹو لرن نیڈس تھیوری تین جو ہے وہ بیسک نیڈس بنتی ہیں اس میں، جیسے کہ میسلوس میں ہمارے پاس بیسک تھی، سوشل تھی، سیفٹی تھی، ٹھیک جی، اور اکنامپلشمنٹ وغیرہ تھی، کمپلیٹ ایک ہیرارکی تھی۔ اس میں ہمارے پاس لرن نیڈس تھیوری میں تین نیڈس بنتی ہیں۔ اچیومنٹ نیڈ ہوتی ہے ہیومن بینگس کی، پاور کی اینڈ ایفیلیشن کی۔ اب ان نیڈس کو ایڈریس کرتے ہوئے مینیجر اپنے امپلائیز کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر ہم میسلوز ہیرارکی تھیوری میں چلے جائیں تو ہم کسی کو بیسک نیڈس کے تھرو ایز اے مینیجر بیسک نیڈس کے تھرو موٹیویٹ نہیں کر سکتے اگر اس کی بیسک نیڈس آلریڈی فلفلڈ ہیں۔ تو میسلوز ہیرارکی تھیوری میں ہم یہ دیکھتے تھے کہ کون سے لیول کی نیڈ جو ہے اس کی میٹ نہیں ہو رہی، اس نیڈ کو میٹ کرتے ہوئے
اس نیڈ کو میٹ کرتے ہوئے ہم جو ہے اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں امپلائی کو. اوکے جی. تو نیڈ فار، اب یہاں پر ہم نے یہ تین چیزیں دیکھی ہیں: اچیومنٹ، پاور اینڈ ایفیلیشن. تو نیڈ فار اچیومنٹ اکارڈنگ ٹو لرن نیڈ تھیوری میں نیڈ فار اچیومنٹ ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہے جن لوگوں میں نیڈ فار اچیومنٹ ہوتی ہے، جن کی نیڈ اچیومنٹ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. ایسے لوگ چیلنجنگ گولز جو ہے وہ سیٹ کرتے ہیں اپنے لیے، اپنی اون ایفرٹس سے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ لوگ جن کو اسٹرانگ نیڈ ہوتی ہے اچیومنٹ کی، دے وانٹ ٹو اکمپلش ریزنیبلی چیلنجنگ گولز تھرو دیئر اون ایفرٹس. اپنی ایفرٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ریزنیبلی چیلنجنگ گولز کو اچیو کرتے ہیں. ٹھیک جی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو ہے جن کی نیڈ اچیومنٹ ہوتی ہے، دے پریفر ٹو ورک الون. اوکے جی. ٹاسک جو ہے وہ ایسے لوگ نیڈ فار اچیومنٹ والے لوگ ٹاسک جو ہے عموماً ریزنیبلی کی جو ہم نے بات کی ہے اس سینٹینس میں، تو ریزنیبل جو چیلنجز ہیں ان کو اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں، اپنی ایفرٹس سے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ماڈریٹ ڈگری آف رسک کے ساتھ. یعنی کہ بہت زیادہ آسان بھی نہیں اور بہت زیادہ چیلنجنگ گولز بھی اپنے لیے سیٹ نہیں کرتے، ماڈریٹ ڈگری کے گولز جو اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں. اس طرح کے لوگوں کی مزید ڈیزائر یہ ہوتی ہے کہ انہیں فیڈ بیک ملے، ان ایمبیگس فیڈ بیک، ویری کلیئر جو ہے وہ فیڈ بیک ان کو دی جائے، ڈائریکٹ، اسٹریٹ فارورڈ. ایک جہاں ہم یہ کہہ سکیں کہ جی ایک سینٹینس کا مطلب ایک ہی نکلتا ہو، ایمبیگس نہ ہو، اس طرح کی فیڈ بیک کو ڈیزائر کرتے ہیں نیڈ فار اچیومنٹ والے لوگ، ایسے لوگ جن کی نیڈ اچیومنٹ ہوتی ہے. اوکے جی. اور فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ ریکگنیشن چاہتے ہیں اپنی سکسیس کی، اکنالجمنٹ چاہتے ہیں، لوگ اکنالج کریں ان کو کہ جی ہاں یہ آپ کی سکسیس ہے، یہ آپ کی اچیومنٹ ہے، یہ آپ کی ایفرٹس ہیں. ٹھیک جی. تو جو سکسیزفل انٹرپرینرس ہیں ایسے لوگوں کی نیڈ زیادہ تر نیڈ فار اچیومنٹ کی ہوتی ہے. رائٹ جی. دین نیڈ فار ایفیلیشن. نیڈ فار ایفیلیشن ریفر کرتی ہے اس ڈیزائر کو جہاں پر لوگ سیک کرتے ہیں اپروول فرام دا ادرس، لوگ دوسروں کا اپروول چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ ایسے لوگوں کے جو ڈیسیشنس ہیں وہ اپروو کرے کوئی اور کہ ہاں جی یہ آپ نے بہت اچھا ڈیسیشن لیا، یہ آپ نے کام بہت اچھا کیا، اس طرح کا اپروول چاہتے ہیں دوسرے لوگوں سے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کنفارم کرتے ہیں ٹو دیئر وشز اینڈ ایکسپیکٹیشنس. ٹھیک. کنفارم، CONFORM، کنفارم کرتے ہیں ٹو دیئر وشز اینڈ ایکسپیکٹیشنس. اپنی وشز اور اپنی ایکسپیکٹیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہنا چاہتے ہیں زیادہ تر. اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں اسٹرانگ نیڈ ہوتی ہے فار ایفیلیشن، ایسے لوگ ٹرائی کرتے ہیں اپنا امیج جو ہے اس کو ایک فیوریبل امیج بنا کے پریزنٹ کرنے کے لیے. ٹھیک جی. اس کے ساتھ ساتھ یہ ایکٹیولی سپورٹ بھی کرتے ہیں دوسروں کو، اینڈ دے آلویز ٹرائی ٹو بی اسموتھ ایٹ ورک پلیس کنفلکٹس، کیونکہ کنفلکٹس اور کنفرنٹیشن جو ہے جھگڑے وغیرہ دونوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اپروول زیادہ چاہتے ہیں، لوگ کہیں کہ جی ہاں یہ کام تو آپ ہی نے کیا ہے، آپ نہیں ہوتے تو یہ کام تو ہو ہی نہیں پاتا، آپ نہیں ہوتے تو ایسا ہو ہی نہیں پاتا. ٹھیک جی. یہ سب آپ کی وجہ سے، اس طرح کے اپروول، ایفیلیشن چاہتے ہیں لوگ. ٹھیک جی. اچھا جی. مینیجرس میں کم ہونی چاہیے اس طرح کی نیڈ ریلیٹیولی ٹو ادر پیپل. مینیجرس مسٹ ہیو لو نیڈ فار ایفیلیشن، کیونکہ اگر مینیجرس میں ایفیلیشن کی نیڈ زیادہ ہوگی تو ان کے جو ڈیسیشنس ہیں یا جو چوائسیز ہیں، جو ایکشنس ہیں، وہ بائیس ہو سکتے ہیں ٹورڈس اے پرسنل نیڈ فار اپروول. ٹھیک جی. اپنی پرسنل نیڈ کی طرف ان کے ایکشنس اینڈ چوائسیز مینیجرس کے بائیس ہو سکتے ہیں. اس لیے مینیجرس میں
نیڈ فار ایفیلیشن ریلیٹیولی لو ہونی چاہیے. alright جی, تو نیڈ فار پاور ریفر کرتی ہے ان لوگوں کی طرف جن میں کہ ہائی نیڈ ہوتی ہے فار پاور, ہائی نیڈ فار دا پاور اینڈ دے وانٹ ٹو ایکسرسائز کنٹرول اوور ادرس. ٹھیک ہے, دوسروں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. اینڈ دے آر آلویز کنسرنڈ اباؤٹ مینٹیننگ دیئر لیڈرشپ پوزیشنس. اپنی پوزیشن سے پیار کرتے ہیں, اپنی پوزیشن کو بہت زیادہ جو ہے وہ چاہتے ہیں, اور پاور اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھ سکیں. اچھا جی, اب اس میں سے وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں پاور ٹو ایڈوانس, اپنی جو ان کی انٹرسٹ ہے اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے, ان کو ہم کہتے ہیں جی پرسنلائزڈ پاور کی ان کو نیڈ ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اپنے بینیفٹس, اپنے پروموشنس, اپنے کیریئر, اپنے انکم, اپنی جو پرسنل انٹرسٹ ہیں اس کو ایڈوانس کرنے والے لوگ, ان کو ہم کہیں گے کہ جی ان کو پرسنلائزڈ پاور کی نیڈ ہے. اچھا جی, لیڈرز جو ہوتے ہیں, لیکن جو لیڈرز ہیں, لیڈرز کو زیادہ تر وہ ایکوائر کرنا چاہتے ہیں سوشلائزڈ پاور بیکاز دے ڈیزائر پاور ایز اے مینس ٹو ہیلپ ادرس, دوسروں کی مدد کر سکیں. ٹھیک جی, اس لیے جو افیکٹو لیڈرز ہیں دے آلویز ٹین ٹو ایکوائر ہائر سوشلائزڈ پاور رادر دین پرسنلائزڈ پاور. Alright. تو میسلوز ہیرارکی تھیوری اینڈ لرنڈ نیڈ تھیوری کے بعد دا تھرڈ تھیوری آف موٹیویشن از فور ڈرائیو تھیوری. فور ڈرائیو تھیوری کمپیریٹیولی لیٹسٹ تھیوری ہے ایز کمپیئر ٹو ادر تھیوریز. 2002 یا 3 میں جو ہے اسے پرپوز کیا گیا, اور جو دوسری تھیوریز ہیں وہ زیادہ تر 90s کی. تو فور ڈرائیو تھیوری زیادہ تر جو ریسنٹ اپروچز ہیں یا ریسنٹ جو ڈیٹا ہے ان کو انالائز کر کے پرپوز کی گئی ہے فور ڈرائیو تھیوری. فور ڈرائیو تھیوری کہتی ہے کہ جی 4 ڈرائیوز ہیں جو کہ موٹیویٹ کرتی ہیں ایک ایمپلائی کو. ڈرائیو کیا ہوتی ہے اور نیڈ کیا ہوتی ہے, ونس اگین وی ہیو ڈسکسڈ اٹ پریویسلی. ٹھیک ہے جی, 4 ڈرائیوز ہیں. کون کون سی جی؟ ڈرائیو ٹو ایکوائر, ڈرائیو ٹو بانڈ, ڈرائیو ٹو لرن اینڈ ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ. تو ڈرائیو ٹو ایکوائر تھیوری, ڈرائیو ٹو ایکوائر وہ ڈرائیو ہے جس میں کہ ایک پرسن سیکھ کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے یا کنٹرول کرنا چاہتا ہے یا ریٹین کرنا چاہتا ہے آبجیکٹس اینڈ پرسنل ایکسپیرینسز. ٹھیک ہے جی, حاصل کرنے کی خواہش. اس حاصل کرنے کی خواہش میں پاورز بھی ہو سکتے ہیں, کنٹرول بھی ہو سکتے ہیں, کوئی فزیکل چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی, پوزیشنز بھی ہو سکتی ہیں, پراپرٹیز بھی ہو سکتی ہیں, گاڑیاں بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ مٹیریل بھی ہو سکتا ہے اور ایکسپیرینسز بھی ہو سکتے ہیں. دا ڈرائیو ٹو ایکوائر جو ہے یہ ایکسٹینڈ کرتی ہے بیونڈ بیسک نیڈس, یعنی کہ فوڈ, واٹر, اس طرح کی جو بیسک نیڈس ہے ان سے بیونڈ جاتی ہے, ان سے بڑھ کر حاصل کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے انسان میں, دس از ڈرائیو ٹو ایکوائر. اچھا جی, اس کے ساتھ ساتھ یہ مٹیریلزم کے ساتھ اور پرسنل ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ یہ انکلوڈ کرتی ہے ریلیٹیو اسٹیٹس اینڈ ریکگنیشن ان سوسائٹی. ٹھیک ہے جی, اسٹیٹس ایکوائر کرنے کی بھی خواہش ہوتی ہے اور سوسائٹی میں ایک مقام حاصل کرنے کی بھی جو ڈرائیو ہوتی ہے, دیٹ از ڈرائیو ٹو ایکوائر. اچھا جی, اب اسی وجہ سے کیونکہ یہ ڈرائیو ٹو ایکوائر ہے, حاصل کرنے کی خواہش ہے, اسی لیے یہ فاؤنڈیشن ہے آف کمپٹیشن اینڈ دا بیسس آف آور نیڈ فار اسٹیم. فاؤنڈیشن کریٹ کرتی ہے یہ ہمارے کمپٹیشن کے لیے, جس میں ہم کمپیٹ کرتے ہیں چیزیں حاصل کرنے کے لیے. اس میں اچھا بزنس ہو, بزنس کی اچھی آؤٹ کم ہو, ایک اچھی جاب ہو, یا کمیونٹی میں اسٹیٹس ہو, پراپرٹیز ہوں, کارز ہوں, جو کچھ بھی ہو, جو بھی حاصل کرنے کی خواہش میں چیزیں آ سکتی ہیں.
alright جی دین وی ہیو ڈرائیو ٹو بونڈ. اچھا جی یہ وہ ڈرائیو ہے ہیومن بینگس کی جو کہ موٹیویٹ کرتی ہے لوگوں کو ٹو فارم سوشل ریلیشن شپس. ٹھیک جی اور ڈیولپ کرنا ایک میوچل کیئرنگ کمٹمنٹ وتھ ادرس. ٹھیک جی ایک سوشل ریلیشن شپ بنانے کی ڈرائیو بانڈ بنانا. اس بانڈ میں نہ صرف یہ کہ سوشل ریلیشن شپ بھی ہے بلکہ ایک میوچل کمٹمنٹ بھی ہے ٹو کیئر بٹوین جس سے کہ آپ بانڈ کر رہے ہیں. ریسرچ یہ شو کرتی ہے کہ لوگ بہت زیادہ کنسیڈریبل بہت زیادہ کے لیں یا سگنیفیکنٹ کے لیں یا کنسیڈریبل ٹائم ان ایفرٹ انویسٹ کرتے ہیں ان فارمنگ اینڈ مینٹیننگ ریلیشن شپس. ٹھیک جی ریلیشن شپس میں انویسٹ کرتے ہیں اپنا ٹائم اور ایفرٹس کو. اب یہ جو ڈرائیو ہے ڈرائیو ٹو بانڈ یہ ڈرائیو موٹیویٹ کرتی ہے پیپل کو ٹو کوآپریٹ اینڈ اس کے نتیجے میں ایک فنڈامنٹل انگریڈینٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے از دا سکسیس آف آرگنائزیشنس اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف دا سوسائٹیز. رائٹ جی یہ جو ڈرائیو ٹو بانڈ ہے یہ فنڈامنٹل انگریڈینٹ ہے ان دا سکسیس آف آرگنائزیشنس. رائٹ جی دین وی ہیو ڈرائیو ٹو لرن. ڈرائیو ٹو لرن از دی سیکھنے کی خواہش سیکھنے کی. ویسے جو میں آپ کو اردو میں سیکھنے کی خواہش یا حاصل کرنے کی خواہش کہہ رہا ہوں یہ خواہش ایگزیکٹ ڈرائیو کا ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ہے. آپ کو ڈرائیو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ایز اے سیپریٹ سب ٹاپک یا چھوٹی سی ہیڈنگ بنا کے. اگر آپ آئی ہوپ کہ آپ کو یاد ہوگا اور پیچھے سے آپ دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اس کو. اوکے جی تو ڈرائیو ٹو لرن وہ ڈرائیو ہے جو سیٹسفائی کرتی ہے ہماری کیوریوسٹی کو ٹو نو اینڈ ٹو انڈرسٹینڈ آور سیلس اور ہمارے انوائرمنٹ کو اپنے آپ کو سمجھنا اپنے انوائرمنٹ کو سمجھنے کی سیکھنے کی جو ڈرائیو ہے اسے کہتے ہیں ڈرائیو ٹو لرن. ٹھیک جی جب کوئی چیز ہماری انڈرسٹینڈنگ سے ہماری نالج سے بیونڈ ہوتی ہے تو ہم یوزلی ایکسپیرئنس کرتے ہیں ایک ٹینشن کو جو کہ موٹیویٹ کرتی ہے ہمیں موو کرتی ہے ٹورڈس لرننگ دیٹ پرٹیکولر تھنگ یا وہ نالج گیپ وہ انفارمیشن گیپ جو کہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے ایز اے گیپ کسی بھی لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. ٹھیک جی دین وی ہیو ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ. یہ ڈرائیو کریٹ کرتی ہے جی ایک فائٹ اور فلائٹ رسپانس. ٹھیک جی ایک پرسنل ڈینجر میں جہاں پر کہ ہم کوئی ڈینجر کسی قسم کا فیل کرتے ہیں کوئی تھریٹ کسی قسم کا فیل کرتے ہیں تو یہ ڈرائیو جس کی بیس پہ ہم ری ایکشن دیتے ہیں یہ وہ ڈرائیو ہے جی ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ. اب ایز اے مینیجر ایک مینیجر کو ان ڈرائیوس میں جو ہے وہ تھوڑا ڈیپ جا کے مزید چونکہ ہم اس میں اتنا ڈیپ نہیں جا رہے ہم اس کا صرف اورینٹیشن دیکھ رہے ہیں. ان ڈرائیوس میں مزید ڈیپ جا کے اپنے امپلائیز کی ان ڈرائیوس کو جو ہے سمجھتے ہوئے اور ان کو آنسر کرتے ہوئے موٹیویٹ کر سکتا ہے ایک مینیجر. ٹھیک جی تو یہ جو ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ ہے یہ اپنے آپ کو بچانا اپنے ریلیشن شپس کو بچانا اپنی پوزیشن کو بچانا جو ایکوائر کیا ہوا ہے اس کو بچانا اس کو ڈیفینڈ کرنا اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ڈرائیو ہے ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ. اب یہ جو ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ ہے یہ ہمیشہ ری ایکٹیو ہوتی ہے. ٹھیک جی ری ایکٹیو کیوں ہے کیونکہ ہم ڈیفینڈ کرنے کے لیے ری ایکٹ کرتے ہیں جب کوئی باہر سے ٹریگر ملتا ہے کسی تھریٹ کا. رائٹ جی اگر ایک ہائی پوسٹ ہے وہ چھن جائے گی تو اوبیسلی اس کو کوئی آسانی سے چھننے نہیں دے گا اس کو ڈیفینڈ کرے گا ری ایکٹ کرے گا. اگر باہر سے کوئی تھریٹ آتی ہے تو اس کو ری ایکٹ کرے گا. جبکہ اس کے کنٹریری جو باقی تین ڈرائیوس ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تینوں پرو ایکٹیو ہوتی ہیں. یہ پرو ایکٹیو ہوتی ہیں کون سی ڈرائیو ٹو ایکوائر ڈرائیو ٹو بانڈ اینڈ ڈرائیو ٹو لرن. یہ تینوں پرو ایکٹیو ہوتی ہیں اس لیے پرو ایکٹیو ہوتی ہیں کہ ہم سیکھ کرتے ہیں ٹو امپروو آور ایکوزیشنس ریلیشن شپس اینڈ نالج
ہم ایکوائر کرنے کو امپروو کرنے کے لیے ہم ایکٹ کرتے ہیں. ریلیشن شپس ڈیولپ کرنے کے لیے انہیں اسٹرانگ کرنے کے لیے ایکٹ کرتے ہیں. لرن کرنے کے لیے ہم ایکٹ کرتے ہیں. لیکن جو فورتھ ڈرائیو ہے, ڈرائیو ٹو ڈیفینڈ, دس از ریئیکٹیو, اس میں ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. اچھا جی, تو فورتھ ڈرائیو تھیوری میں یہ 4 ڈرائیوز کے بعد فورتھ ڈرائیو تھیوری کہتی ہے کہ ان چاروں ڈرائیوز میں سے کون سا ایک پرسن جو ہے وہ عموماً ڈائریکشن اس کو ملتی ہے ٹو ہز اور ہر گول, اور اپنا گول سیٹ کرنے کی جو چوائس ہے اس کی, اور اس گول میں کتنی ایفرٹس وہ پٹ کرے گا, یہ ڈٹرمائن کرتی ہیں اس کی مینٹل اسکل سیٹ. ٹھیک جی, مینٹل اسکل سیٹ. مینٹل اسکل سیٹ ریزولوز کمپیٹنگ ڈرائیو ڈیمانڈس. ٹھیک جی, ان میں سے کون سی ڈرائیو زیادہ کمپیٹ کر رہی ہے, زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, یہ ڈٹرمائن کرتا ہے اس پرسن کا مینٹل اسکل سیٹ. مینٹل اسکل سیٹ میں آ جاتی ہے ریزننگ اینڈ لاجیکل ریزننگ, جو ہے کہ لاجیکل ریزننگ کس طرح سے کوئی کر پاتا ہے, اس کی بیس پہ اس کو ڈائریکشن ملتی ہے اپنے گول کی, گول سیٹ کرنے کی چوائس کرنے کے لیے, اور اس کے اوپر وہ کتنی ایفرٹ پٹ کرے گا گول کو اچیو کرنے کے لیے. ٹھیک جی, تو یہ ایفرٹ ہم کہیں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایفرٹ کس طرح سے, موٹیویشن جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایفرٹ کا ایگزیکٹ کیا مطلب ہو سکتا ہے. ٹھیک جی, اب اس مینٹل اسکل سیٹ کے اوپر کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. سوشل نارمس ہیں, پرسنل ویلیوز ہیں, اور پاسٹ ایکسپیرینسز. ٹھیک جی, فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ کسی ٹیچر کو یہ بتائے کہ جی آپ ایسا نہیں کر سکتے, اس لیے نہیں کر سکتے, آپ ہم سے یہ والا کوئز اتنی حد تک نہیں لے سکتے, اس لیے نہیں لے سکتے کہ جی اور کوئی نہیں لیتا. یہ آگے جی آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز. ٹھیک جی, اور پرسنل ویلیوز کی ہم نے ایک جو ہے وہ لمٹ سے زیادہ نہیں جانا, ہم نے اپنی ایک لمٹ کھینچی ہوئی ہے. اگر ہم نے 5 ٹاپکس کی اپنی ایک لمٹ کھینچی ہوئی ہے تو ہم نے نہ کبھی زندگی میں اس سے زیادہ ٹاپکس کا ٹیسٹ دے کے کبھی زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں, اور ہم سمجھتے بھی یہ ہیں کہ ہم کبھی اس سے زیادہ ٹیسٹ دے کے نمبر حاصل کر بھی نہیں سکتے. یہ ہماری ویلیو ہے. ٹھیک جی, تو یہ پاسٹ ایکسپیرینسز اور پرسنل ویلیوز سوشل نارمس پھر ایک کر رہی ہوتی ہیں مینٹل اسکل سیٹ پہ, اور پھر مینٹل اسکل سیٹ ڈرائیو کرتا ہے ہمارے ذہنوں کو کہ ہم کیا گول اپنے لیے سیٹ کرتے ہیں, کون سا گول سیٹ کرتے ہیں, اور اس گول کے لیے ہم کتنی ایفرٹ جو ہے وہ لگائیں گے, کتنی ایفرٹ ہم یوٹیلائز کریں گے. اور جی, تو یہاں تک ہم اپنے موٹیویشن کو اور افیکٹو لیڈرشپ کو یہاں تک ہم جو ہے وہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک جی, تو اس میں اگر کوئی آپ کا کویشچن ہو تو مجھے ای میل کر دیجیے گا. ٹھیک جی, ون سیکنڈ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم نے موٹیویشن اسٹارٹ کیا تھا, موٹیویشن کی ڈیفینیشن اور دوسرے ٹرمز وغیرہ لے کے چلے تھے, اور اس میں ہم نے بات کی لیڈرشپ کی امبریلا میں ہم نے یہ ٹاپک اسٹارٹ کیا تھا. یہاں پر ہمارے پاس 3 اپروچز ہیں, جنرل اپروچز امپلائیز کو موٹیویٹ کرنے کے. ٹھیک جی, ایک یہ ہے اور 2 یہ ہے. ان میں سے ہم نے ان 2 کو ڈسکس نہیں کیا, اس کو ڈسکس کیا ہے, اس میں سے ان 3 تھیوریز کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اوکے جی, یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں. اللہ حافظ.